بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النظر فی الصلاۃ۔ نماز کا طریقہ تفصیلی اور اس کے اندر پھر متعلقہ ضروری مسائل وہ بھی امام نے ساتھ بیان فرمایا رحمہ اللہ نے۔ تو ان مسائل میں ایک ہے باب النظر فی الصلاۃ۔ پیچھے باب گزرا ہے التفات فی الصلاۃ، یہ ہے النظر فی الصلاۃ۔ ایک فرق تو کیا ہے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے کہ التفات جو ہے یہ بالاعین ہے اور نظر جو ہے یعنی التفات جو ہے وہ بالاعین ہے، اور نظر بالاعین کا مطلب بطرف الاعین یعنی گوش چشم سے التفات ہوتا ہے۔ تو التفات کا تعلق گوش چشم کے ساتھ ہے، اور نظر فی الصلاۃ کا تعلق یمین اور یسار کے ساتھ ہے یعنی بالوجہ ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا دونوں میں۔ اور دوسرا جو فرق ہے وہ در منضود میں جو ذکر کیا حضرت نے کہ التفات جو ہے وہ دائیں بائیں مڑ کے دیکھنا، اور نظر جو ہے یہ اوپر آسمان کی طرف دیکھنا۔ بہرحال یہ بھی پورا واضح نہیں ہے، چونکہ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ کی نظر چادر پر پڑی تو وہ تو پھر آسمان کی طرف نہ ہوا۔ تو حضرت سہارنپوری کی رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور ویسے اور الفاظ میں اگر تعبیر کی جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ التفات کا تعلق ہے عدم خشوع سے، سمجھ آ رہی؟ یعنی معنوی خشوع نہ ہو، اور نظر فی الصلاۃ کا مطلب ظاہری خشوع نہ ہو، تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ چونکہ وہاں پہ ایک روایت ہے ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد ما لم یلتفت، تو وہ معنوی التفات یعنی خشوع سے متعلق ہے کہ آدمی معنوی طور پر بھی کیا ہو، اللہ کے دربار میں اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ تو نظر فی الصلاۃ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے پچھلے باب کے ساتھ۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا پہلی روایت۔ باقی التفات اور نظر فی الصلاۃ کے جو تین معنی تھے پیچھے گزر چکے ہیں کہ ایک مفسد صلاۃ ہے، سمجھ آ رہی، جو جس میں صدر کا التفات ہو، وجہ کا مکروہ ہے، اور آئین کا بھی کراہت تنزیہیہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال عثمان شیخ کے یہ الفاظ ہیں، داخلہ رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے مسجد میں، آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح اٹھائے ہوئے تھے۔ اب دونوں استاذ متفق ہو گئے اگلے الفاظ میں، پچھلے صرف عثمان کے تھے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ، بعض آ جائیں ضرور بضرور چند وہ لوگ جو اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ مسدد نے کہا فی الصلاۃ کہ نماز کے اندر اٹھاتے ہیں، ولا ترجعوا، او لا ترجعوا یا یہ کہ نہیں واپس آئیں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں، او لمانعۃ الخلو ہے یعنی دو حال سے خالی نہیں، یا بعض آ جائیں، اور یا پھر یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ما بال اقوام، چند لوگوں کی کیا حالت ہو گئی، تو اجمالاً نکیر ہے، سمجھ آ رہے؟ آپ بھی اس سے سبق لیں، مجھے بھی لینا چاہیے۔ افراد کی تعیین کر کے جرا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مساجد کا ماحول جو خراب ہو رہا ہے، بعض اوقات لوگ امام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ کو شاید اس کا نہیں اندازہ لیکن مجھے اندازہ ہے، اور امام صاحب جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پورے ملک کا وزیر اعظم اور صدر شاید میں ہی ہوں، سمجھ آ رہی؟ حضرت مینگل صاحب کہتے ہیں نا کہ امام مدرس جب مسند پہ ہو، امام خطیب صاحب جب اپنے ممبر پر ہو، ڈرائیور اپنی سیٹ پہ ہو تو شلوار سے باہر ہوتا ہے،
تو یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ. تو بعض اوقات خطیب لوگوں کی ذات کے اوپر ہٹ کر رہا ہوتا ہے, سمجھ آ رہی. بعض اوقات نام بھی لے لیتا ہے اور بعض اوقات اس طرح کی وہ صفات ذکر کرتا ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آ رہا تھا جی آج مولوی صاحب نے فلاں بندے کے خلاف جمعہ پڑھایا ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے مخالف ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کبھی اصلاح کا موقع آئے تو مجمل ذکر کرنا چاہیے. اور پیچھے نبی علیہ السلام کی ایک روایت بخاری میں تو ہے ہی ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی آدمی اس کو جا کے بتائے کہ یہ کام یہ نہ کرے, سمجھ آ رہی. تو خود بھی نہیں کہا. یہاں پہ بھی آپ نے اجمالاً تنقید کی ہے, سمجھ آ رہی. ما بال اقوام, کیا ہو گیا لوگوں کا. اور پھر صحابہ کی بھی یہ صفات تھی کہ وہ بھی اگر کسی صحابی کی کوئی خامی ذکر کرتے یا آپ کی جو اس کو تعدیب یا سرزنش تھی تو نام نہیں لیتے تھے, بلکہ مطلقاً کہتے تھے کہ راجل ایک آدمی تھا اس نے یہ بات کی تو آپ نے آگے سے اس کو ڈانٹا. تو پردہ پوشی رکھنا یہ بڑا ضروری ہے, سمجھ آ رہی. ما بال اقوام یرفعون فی صلاتہم. اچھا جی آگے ہو گیا فاشتد قولہ فی ذالک. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے اندر سخت ہو گئی بعد میں, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ وَلَتُخْطَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ, یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی. لَتُخْطَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ إِن لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ, اگر وہ اس سے باز نہ آئے. ٹھیک ہو گیا. یا یہ لَتُخْطَفُنَّ کا تف لَيَنْتَهِيَنَّ سے پر ہے کہ وہ خود وہ باز آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. یا باز آ جائیں یا پھر خطف ابصر ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ ہو گیا مسئلہ. اچھا پیچھے ایک اشکال ہے کہ آدمیوں نے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے رافی ایدیہم الی السماء, تو آپ نے اعتراض کیا ہے آنکھوں پر, حالانکہ انہوں نے تو ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے تھے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ یا تو راوی سے غلط ہو گیا ہے کہ اس نے دو حدیثیں آپس میں گڑبڑ کر دی ہیں, ہو جاتا ہے بعض اوقات. اور یا پھر یہ ہے کہ اختصار ہے کہ آنکھیں بھی اٹھائی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے تھے, تو آپ نے راوی نے صرف ایک کو ذکر کیا ہے, دونوں جگہ سے ایک ایک کو حذف کر دیے یا ایک جگہ سے ایک کو حذف کر دیے, یعنی ہاتھ بھی اٹھائے تھے آنکھیں بھی اٹھائی تھی, سمجھ آ رہی. تو آپ نے اعتراض کیا آنکھوں پر کہ آنکھیں نہ اٹھائیں. تو جب آنکھ نہیں اٹھانی تو عاد بطریق اولا نہیں اٹھانے. نظر الی السماء ٹھیک نہیں تو ایدی الی السماء پھر کیسے ٹھیک ہوگی, بات سمجھ آ رہی. تو بار اختصار کوئی نہیں ہے, سمجھ آ رہی. ظاہری بات ہے جب رفع الایدی ہوگا تو رفع الایدی کو رفع الابصار لازم ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. ایدیہم الی السماء, تو جب ایدیہم الی السماء ہوگا آنکھیں بھی اوپر ہوں گی, تو آپ نے کہا آنکھیں نیچی رکھو, آنکھیں نہ اٹھاؤ, سمجھ آ رہی. تو مطلب لازم کی نفی کر دی تو ملزوم اس سے خود بخود منتفی ہو گیا. تو خطف الابصار حقیقت پہ بھی محمول ہو سکتا ہے کہ اندھے ہو جائے, جیسے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے میں, بلکہ سجدے میں سر جانے سے لے جانے سے تو راسو کراس الحمار کہا گیا, لے جانے میں نا کہ اٹھانے میں, اٹھانے میں. امام سے سر پہلے اٹھانے میں تو راسو کراس الحمار حدیث میں ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ بھی ظاہر پر محمول کیا جائے. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت خداوندی سے دوری مراد ہو جائے. اچھا جی پڑھے جی آگے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه إلا بها إلى أبي جهل وأتوني بأمر اليمين. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ایک چادر میں خمیسہ جس کے اوپر نشانات بنے ہوئے تھے. آپ نے نماز کے بعد فرمایا اس کے نشانوں نے مجھے مشغول کر دیا ہے، اذهبوا بها اس کو ابو جہم کی طرف جس نے مجھے ہبہ کیا اس کی طرف لے جاؤ اور اس سے میرے لیے امبیجانیہ چادر یعنی سادہ چادر لے آؤ. امبیجانیہ کا مطلب سادہ چادر جس کے اوپر نقش و نگار نہ ہو. تو واہب کی رعایت بڑی ضروری ہے. تو چونکہ ہبہ انہوں نے کیا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو دے دوں تو ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹے، سمجھ آ رہی، تو اس لیے واپس کر دوں پھر بھی اس کا اعتراض ہوگا، تو اس لیے کہا کہ دوسری لے آؤ، سمجھ آ رہی. تو اب یہاں پہ شغلتنی ہے، حالانکہ اشکال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہم اسلاف سے سنتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کو توجہ نہیں ہوتی تھی کسی دوسری چیز کی طرف، سمجھ آ رہی. حتیٰ کہ وہ صحابیات دوست جو تھے جن کو تیر لگا تھا تو ایک اس میں توجہ یہ بھی تھی کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے تیر لگا بھی ہے کہ نہیں، تو وہ تو دنیا ماخبر بے خبر ہوتے تھے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس نے مشغول کر دیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری کی روایت سامنے لی جائے تو اشکال ختم ہو جائے گا. وہاں پہ ہے اخاف ان یشتغلنی، اور مسلم میں کاد ان یفتننی کہ یہ مجھے فتنے میں ڈالے، لہذا اس کو کیا کر دو، دور کر دو. تو جس چیز سے فتنے کے اندر واقع ہونے کا ڈر ہو اس سے بھی بچنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ اسباب جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے تاکہ بندہ مسبب سے کیا ہو جائے، بچ جائے. جی ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال چونکہ یہ نظر فی الصلاۃ ہو گیا نا، سمجھ آ رہی، جو نماز سے بندے کی توجہ ختم کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے اس سے بھی پرہیز کیا. جی وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن ابي الزناد قال سمعت هشام يحدث عن ابي عن عائشه رضي الله عنها بهذا القول قال واخذت رجل من بني ابي جهل قيل يا رسول الله الخميس كانت خيرا من التكفير. آپ نے کردی چادر، کردی وہی سادہ چادر بغیر نقش و نگار کے جو ابو جہم کی تھی آپ نے وہ لے لی، سمجھ آ رہی. کہا گیا اللہ کے رسول خمیسہ تو اس سے بہتر تھی کردی سے ظاہر اعتبار سے. تو مقصد یہ ہوا کہ ظاہراً اگرچہ خمیسہ بہتر تھی لیکن وہ ظاہراً بہتر تھی، حقیقتاً نہیں، کیونکہ وہ دین سے دور کر رہی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا قیمتی فائدہ ہے کہ ظاہری فائدے کو بجائے دیکھنے کے باطنی فائدے کی طرف دیکھا جائے. بات سمجھ آ رہی کہ جی چلیں. باب الرخصة في ذلك وبه قال حدثنا بديع بن نافع قال حدثنا معاذ بن بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثنا السلمي عن سالم بن الحنبلي رضي الله عنه قال ثم بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشام. قال ابو داود وكان ارسل فارسا في الاشهر من الليل يحرس. نظر فی الصلاۃ میں اگر کوئی عذر ہو تو رخصت بھی ہے، سمجھ آ رہی. اتفاقی مسئلہ ہے کہ سالم ابن حنظلیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صوب بالصلاۃ، نماز کی اقامت کہہ دی گئی. صوب یاد ہے آپ کو، تصویب پیچھے باب گزر چکا ہے اور کتابوں میں گزرا ہے. تصویب کسے کہتے ہیں؟ اعلام بعد اعلام بھی تصویب ہے اور اقامت بھی تصویب ہے. تو نماز فجر کی اقامت کہہ دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے اور آپ گھاٹی کی طرف متوجہ تھے، یعنی آپ ادھر بار بار سامنے تھی گھاٹی تو آپ بار بار ادھر بھی دیکھ رہے تھے. تو ابھی امام ابو داؤد کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا شاہ سوار کو، انس ابن مرثد الغنوی صحابی تھے، آپ نے ان کو بھیجا تھا پہرے کے لیے، چونکہ خطرہ تھا کہ رات کو حملہ نہ کر دیں اور یہ آپ مسافر تھے اس وقت. یہ رسو جو کیا کرے، پہرا دے. تو آپ نماز میں اس طرح بھی متوجہ تھے، سمجھ آ رہی کہ بھئی وہ کس قسم کی خبر لے کے آتا ہے. تو مطلب مقتضائے حال کی رعایت بڑی ضروری ہے. حال کس کا تقاضا کر رہا ہے، سمجھ آ رہی.
تو وہاں پہلے حال تقاضا کر رہا تھا خشوع کا کیونکہ امن کی حالت تھی، اب جنگ کی حالت ہے، اب حال تقاضا کر رہا ہے آگے پیچھے بھی دیکھنے کا، سمجھ آ رہی؟ تو حالات بدلنے سے جو آدمی بدلتا ہے تو وہ انقلاب لاتا ہے، لیکن بدلنا بھی اس کا خیر کے لیے ہو، جمود ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ حالات کے مطابق آدمی کو سوچ سمجھ کے، یہ نہ ہو بعض کا بندہ حالات میں ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ وہ بیچارہ رہ ہی جاتا ہے پیچھے، تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ جب تک اس میں فراست نہ ہو، سمجھ آ رہی، تو اس وقت تک بھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ حالات سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے، بے خبر رہنا ضروری نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب العمل بالصلاة. عمل فی الصلاۃ، تو نماز میں پیچھے نظر کا ذکر ہوا تو اس سے وام یہ ہوتا ہے کہ شاید نماز میں اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ناجائز ہے، یعنی مطلقاً ہر عمل یہ ٹھیک نہیں ہے سوائے نماز کے، تو اس لیے یہ باب قائم کیا ہے کہ عمل دو قسم کے ہے کہ عمل قلیل اور ایک عمل کثیر، قلیل جائز ہے، کثیر منع ہے، اور یہ جو رخصت ہے پیچھے یہ ایک چونکہ عمل قلیل تھا اس لیے آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، باقی قلیل اور کثیر کا کیا فرق ہے؟ تو ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دیکھنے والا یہ سمجھے باہر والا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو سمجھے وہ کثیر ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ نماز میں ہے تو پھر یہ عمل قلیل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک حرکت 3 دفعہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عمل کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ عورت اگر 2 ہاتھوں سے دودھ پلاتی ہے تو عمل کثیر ہے، ایک ہاتھ سے پلاتی ہے تو قلیل ہے، تو اس قسم کی تعریفات کی گئی ہیں۔ بہرحال راجی امام صاحب کے یہی ہے کہ باہر والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے تو سمجھے یہ عمل کثیر ہے، تو قلیل جائز ہے، کثیر جائز نہیں۔ یہاں پہ اسی کا ذکر آ رہا ہے، دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال عمل قلیل کے جواز پر تقریباً ائمہ 4 متفق ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ قلیل کے جواز پر، باقی بعض اعمال کے قلیل یا کثیر ہونے میں گو اختلاف ہے، جیسے آگے آ رہا ہے یہ جو روایت ہے حضرت امامہ والی کہ آپ انہیں اٹھاتے تھے، تو یہ قلیل ہے یا کثیر ہے؟ جمہور کہتے ہیں یہ قلیل ہے، اور امام مالک کہتے ہیں یہ کثیر ہے۔ اب جب کثیر ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ نوافل پر محمول ہے، کہ چونکہ نماز نفل تھی اس لیے آپ نے عمل کثیر کر لیا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال جمہور کیا یہ ہے، یہ عمل قلیل ہے، کثیر نہیں ہے۔ اور پھر ہوا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جیسے احناف میں بدائے وغیرہ میں ہے کہ اگر ضرورت ہو، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو تھا نا بچے کو اٹھانا یہ ہے عمل قلیل، لیکن چونکہ ضرورت تھا تو اس کی بنا پر یہ جائز ہے، اور فرض نماز کی یہ بات ہے، یعنی صورتاً یہ کثیر ہے قلیل ہے، تو چونکہ ضرورت تھی اس لیے یہ جائز تھا۔ ویسے در مختار میں لکھا ہے کہ بچے کو اٹھانا نماز میں یہ مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال تعیین میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ عمل قلیل ہے یا کثیر ہے۔ مالکیہ کے یہاں یہ کثیر ہے اور اس کو معمول کرتے ہیں نوافل پر، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ فرض نماز کا واقعہ ہے، اور یہاں پہ بھی جو روایت ہے ان کے سنی سے بھی پتہ چلتا ہے یہ فرض کا واقعہ ہے، تو فرض نماز تھا تو فرض میں تو عمل کثیر نہیں ہو سکتا۔ پھر اب اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ فرض کرو عمل کثیر بھی ہو جیسے مالکیہ کہتے ہیں تو یہ منسوخ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نماز کے اندر عمل کثیر جائز تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تکلم کرنا، سلام کا جواب دینا، سمجھ آ رہی کہ نہیں، حرکت یہ نماز کے اندر پہلے جائز تھی، بعد میں پھر ختم ہو گئی، اور کس موقع پہ ختم ہوئی اس کا ذکر انشاءاللہ آگے تشہد کے اندر آ رہا ہے، مسئلے کے اندر کہ یہ کون سا موقع تھا جب اس کو کیا کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا قال ابي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن ابي قتاده رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. جب آپ سجدہ کرتے اس کو اتار دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ اس کو اٹھا لیتے. آ رہے کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ تو بہرحال لگ تو یہ عمل کثیر ہی رہا، قلیل نہیں. گو کہ انفیہ میں بعض علماء نے یہ توویل کی ہے کہ حضرت امامہ جو تھی ان کو بڑی عادت ہو چکی تھی، یہ بڑی جلدی سے بیٹھ جاتی اور بڑی جلدی سے اتر جاتی، لیکن عرف میں یہ عمل کثیر ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو توجیہ ہے بہت مناسب ہے کہ یہ امر مجبوری تھی، اور مجبوری وہاں پہ کیا تھی کہ نبی کی موجودگی میں کسی اور کو نماز پڑھانے کی تو اجازت نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اسی لیے نماز تو نبی علیہ السلام نے پڑھانی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چلو جی آپ پیچھے ہو جائیں کوئی اور بندہ پڑھا لے نماز، یہ نہیں ہو سکتا. اب جب نماز نبی علیہ السلام نے پڑھانی ہے، کسی اور نے نہیں پڑھانی، اور حضرت امامہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوں گی. سمجھ آ رہی؟ تو اس میں آپ نے پھر ان کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اٹھا لیا. تو مجبوری یہ ہے کہ یہاں کوئی اور امام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اور مزید یہ ہے کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، اور علت عمل کثیر کے منافی ہونے کی قاطع خشوع ہونا ہے، اور نبی کی نماز قاطع، نبی کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کی خشوع کو ختم کرے. سمجھ آ رہی؟ اب پیچھے اگر روایت سے معارضہ کیا جائے کہ آپ نے کہا مجھے ڈر ہے، تو بطور اصلاح الناس لافادۃ الناس آپ نے کہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سبق مل جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پہ چونکہ سبق ہو چکا تھا تو یا تو یہ کہا جائے کہ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور یا یہ ہے کہ بطور بیان جواز کے لیے بھی کہ عذر کی بنا پہ اگر گاہے ایسے ہو جائے تو یہ جائز ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عمرو بن سليم بن الزرقي انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه يقول بينما نحن في المسجد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جی. صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاص من الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله وهي على عاتقه يرفعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته ويفعل ذلك بها. جی تو یہاں روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت امامہ ساتھ ہی گھر سے آئی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آپ نے ایسی ان کو ساتھ نماز پڑھائی ہے. یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہا. حضرت زینب سن 8 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی سمجھ تربیت میں تھی، اور حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق کہ میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے نکاح حضرت امامہ سے کرنا ہے، تو حضرت علی نے پھر اپنا نکاح حضرت امامہ سے کیا. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم بن الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد رفعها. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديث الله. ٹھیک ہو گیا. جی صحیح ہو گیا. وبه قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن يعني بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله بالصلاه بالزور زور اثر میں انتظار کر رہے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. خرج الينا وامامه بنت العاص بابنته على عنقه فقام رسول الله بالمصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها وما زال رسول الله يسمع بذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ شروع سے آپ نے ان کو اپنی گردن پہ بٹھایا ہوا تھا، اور سجدے کے وقت آپ ان کو اتار لیتے، پھر جاتے ہوئے پھر اوپر بٹھا لیتے. تو یہ روایات تو اس کے نسخ ہونے کو ہی بتا رہی ہیں، کیونکہ اتنا عمل کثیر نماز میں اور ابتدا سے ہی ہونا. سمجھ آ رہی؟ تو ظاہری بات ہے یہ پھر سن 2 ہجری سے پہلے کی بات ہے. سمجھ آ رہی؟ 2 ہجری کے درمیان سے پہلے کی بات ہے، جس وقت تک نماز کے اندر حرکت، سلام، کلام یہ کیا تھا؟ جائز تھا. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسلم بن
ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن زمزم بن جوس عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله مقتل الاسودين بالصلاه الحية والاخر. سانپ اور بچھو کو قتل کرو، تو یہ بھی ایک عمل ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھو کو مارا بھی ہے نماز کے اندر. جب اس نے ڈنگ مارا تو آپ نے نماز کے اندر اوپر پاؤں رکھ کے اس کو مار دیا اور کہا لعن اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے کہ یہ نبی کو بھی نہیں دیکھتا. تو بہرحال یہ عمل جو ہے نماز کے اندر، تو چونکہ عمل قلیل کے ساتھ اگر ہوگا، سمجھ آ رہی، تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہوگا. حنفیہ شافعیہ کے ہاں یہ عمل قلیل کے ساتھ جائز ہے، سمجھا، قتل کرنا کثیر کے ساتھ ہوا تو مفسد صلاۃ ہے. سمجھ آ رہی، جیسے پاؤں کے نیچے ہی بچھو آ جائے قریب قریب تو بندہ ادھر ہی ایسے کر دے تو یہ قلیل ہو جائے گا. امام احمد کہتے ہیں مطلقاً مار سکتے ہیں، چاہے قلیل سے ہو یا کثیر سے ہو، اس سے نماز پہ کوئی حرج نہیں آئے گا. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے مارنا. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن محمد بن مسدد وهذا لفظه قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا محمد بن زهير عن ابي زهير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول صلی اللہ علیہ وسلم يصلي والله عليه نور فجئت قال احمد فمشى فقطع ثم رجع الى مصلى وذكر ان الله كان. توجہ کرے، یہ روایت یہاں پہ ایک اشکال ہے، اس کو سمجھنا. نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور احمد کے یہ الفاظ استاذ کے نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا. فجیت، میں آئی، میں نے دروازہ کھلوایا، استفتحت. امام احمد کے الفاظ ہیں فمشى، آپ چلے اور میرے لیے دروازہ کھولا، پھر اپنی نماز گاہ کی طرف واپس آ گئے. عروہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلہ میں تھا. آپ کی توجہ، یہ پیچھے بھی مسئلہ گزر چکا ہے جہاں پہ کیا استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کی بات تھی. دوبارہ سمجھے، مکہ میں، مدینہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے، چونکہ مدینہ مکہ سے شمال کی جانب ہے تو وہ جنوب میں ہے قبلہ. فرض کرے اس طرف ہے قبلہ تو یہ جنوب میں ہو گیا، تو یہ شمال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف جہت میں، سمجھ آ رہی، مدینہ سے. تو اب یہ ہو گیا شمال میں بیت المقدس، جنوب میں ہو گیا بیت اللہ، اور یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے، سمجھ آ رہی. اب مسجد نبوی اس سے حجرہ سے یہ کیا کہتے ہیں مشرق کی طرف ہے، اور یہ جو حجرہ ہے یہ مسجد نبوی سے مغرب کی جانب ہے. تو گویا کہ جو حجرے کا دروازہ ہے یہ مسجد سے مغرب کی جانب ہے. یہ حجرہ ہے نا، یہ مسجد نبوی ہے تو یہ مغرب سائڈ ہے، تو یہ دروازہ ادھر ہے. آج کل تو انہوں نے اس کے آگے وہ باری شاری رکھی ہوئی ہے، دروازے لگ گئے ہیں. تو اس سائڈ پہ دروازہ تھا مغرب کی جانب. ٹھیک ہو گیا. اب توجہ کرے، باب دروازہ تھا قبلے کی جانب میں. اب قبلے کے دو احتمال ہیں، قبلہ تو اس سائڈ پہ ہے. اب اگر اس سائڈ پہ قبلہ ہے تو اشکال یہ ہے کہ ادھر دروازہ نہیں، دروازہ ادھر ہے، دروازہ اس سائڈ پہ ہے جو مسجد سے مغرب کی جانب میں ہے، اور یا حجرے سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مشرق کی جانب میں ہے. تو دروازہ ہے اس جانب، یعنی آپ یوں کہہ لیں مغرب میں، اور قبلہ ہے جنوب میں. تو وہ کہہ رہے ہیں قبلہ اور دروازہ یہ ایک جانب میں تھا. تو اگر قبلہ یہ سائڈ ہے جیسے کہ ہے تو دروازہ ادھر نہیں، اور دروازہ جس سائڈ پہ ہے اس سائڈ پہ قبلہ نہیں. اشکال سمجھ آیا؟ عروہ کہتے ہیں کہ دروازہ کان فی القبلہ، قبلہ میں تھا. حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی رائے ہے لیکن اس کے اوپر کوئی خاص دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حجرہ عائشہ کے ساتھ حجرہ حفصہ بھی تھا. آج کل جدھر سے ہم گزر کے جاتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے روضے پہ سلام پڑھنے کے لیے جدھر سے گزرتے ہیں، گویا کہ اس جانب کیا تھا، حجرہ عائشہ تھا، حفصہ. تو وہاں پہ کوئی کھڑکی تھی، چونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت بھی کرتی تھی. تو کہتے ہیں ممکن ہے حضرت عائشہ اس طرف سے آئی ہوں تو قبلہ بھی وہ ہو گیا اور دروازہ بھی گویا کہ وہ ہو گیا، کوئی کھڑکی ہوگی تو وہی دروازہ ہے. تو ایسے سامنے نبی علیہ السلام ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے کھٹکایا تو آپ تھوڑا آگے ہوئے، کھول دیا، پھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی واضح بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح دروازہ تھا نہیں.
ایک توجیہ کی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے کوکب الدری میں، وہ کہتے ہیں کہ ان الباب کان فی القبلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازہ عین قبلہ میں تھا. باب کان فی القبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے تھے بے ہی نہیں، اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ اس سے تھوڑا دائیں طرف ہو کے قبلہ کی طرف میں تھا، یعنی تھا دائیں طرف ہی لیکن سامنے کی جانب تھا. مقصد یہ ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے نہیں تھا بلکہ آگے تھا، تو آپ آگے ہو گئے. مثلا ادھر آپ کھڑے ہیں تو دروازہ ادھر ہے، تو نبی علیہ السلام تھوڑا آگے ہوئے، کنڈی کھول دی، پھر آ کے نماز پڑھ. یہ توجیہ بھی اچھی ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں مسند احمد کی بعض روایتوں میں آتا ہے اما ان یمینہ و اما ان یسارہ، یا دائیں چلے یا بائیں چلے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے وہ توجیہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ساری ٹھیک نہیں ہے، یہ یمین ہی ٹھیک بنے گا. یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک اور توجیہ جو میرے ذہن میں ہے وہ بھی مناسب ہے کہ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، جس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہ حضرت عائشہ کی رخصتی کا پہلا سال تھا، چونکہ 9 سال حضرت عائشہ آپ کی نکاح میں رہی ہیں، تو ہجرت کے دوسرے سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے. اور بیت المقدس کے قبلہ بدلنے تک کلام، سلام، تحول سب جائز تھا. اس لیے تو وہ آتا ہے نا کہ جب قبلہ بدلا تو عورتیں پیچھے ہوگی، مرد آگے چلے گئے، تو یہ اس وقت تک سارا جائز تھا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ صورت یہ تھی کہ دروازے حجرے کے 2 تھے، ایک وہ تھا جو یہاں پہ ہے الی جانب الغربی، اور ایک وہ ہے جو مسجد کے شمال کی جانب تھا، جس طرف بیت المقدس تھا، مقدس ہے، اس طرف بھی ایک دروازہ تھا، کیونکہ تصریح کی ہے علماء نے کہ 2 دروازے تھے. اب نبی علیہ السلام منہ کر کے کھڑے ہیں بیت المقدس کی طرف. اب جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہیں تو آگے کیا تھا؟ دروازہ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ادھر سے پھر آپ آگے ہوئے اور آپ نے کنڈی کھول لی، تو اس سے 2 اشکال ختم ہوں گے. ایک اشکال یہ ختم ہوگا کہ دروازہ اور قبلے کی ایک جانب کیسے ہو گئی، تو وہ ایک جانب بن گئی. دوسرا یہ اشکال ختم ہوگا کہ نماز میں حرکت کیسے ہو رہی ہے، کنڈیاں بھی کھولی جا رہی ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ نماز کے اندر حرکت اور تحول، اشارہ، کلام، یہ سب کیا تھا؟ جائز تھا. اور اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ یہ جو عروہ کے الفاظ ہیں ذکر انہ کان ان الباب کان فی القبلہ، یہ لفظ بھی دلالت کر رہے ہیں، چونکہ یہ لفظ وہاں پہ بولے جاتے ہیں جہاں پہ ایک سابقہ کسی ایسی بات کو نقل کرنا مقصود ہو جو فی الحال نہیں ہے. جیسے کہ بیت اللہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وَقَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى 6 أَعْمِدَةٍ، کہ بیت اللہ اس وقت 6 ستونوں پر تھا، تو مطلب اب نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے. تو عروہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باب قبلہ میں تھا. سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ اب جب وہ یہ نقل کر رہے ہیں اس وقت تو یہ دروازہ ختم ہو چکا تھا، چونکہ وہ تو روزہ اطہر بن گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی چلیں. اچھا ترجمہ دیکھیے ذرا. قالت، یہ ہو گیا ترجمہ ہو گیا. تو عمل کی بات تھی، تو عمل فی الصلاۃ جو ہے یہ نماز میں اگر ضرورتاً ہو، اور کچھ ایسی بھی روایات ہیں جو منسوخ روایات ہیں، لیکن بہرحال اس سے بھی عمل فی الصلاۃ کا نفس ثبوت اور ہے کہ عمل فی الصلاۃ جائز ہے، باقی اس کی جو کیفیت ہے اس میں اختلاف ہے. جی چلیں. نماز میں سلام کو جواب دینا. پہلے سلام کرنے کا مسئلہ سمجھے، پھر جواب کا سمجھے. جمہور کے ہاں سلام کرنا جائز ہے بلا کراہت. حنفیہ کے ہاں سلام کرنا مصلی کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے. تو اسی پہ متفرع ہو جائے گا جواب دینا بھی، کہ جب جمہور کے ہاں سلام کرنا جائز تو اس کا جواب دینا بھی جائز. احناف کے ہاں جب سلام مصلی کو کرنا ہی مکروہ ہے تو اس کا جواب دینا بھی ٹھیک نہیں. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا رد السلام فی الصلاۃ کا. باقی احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے. جمہور کے تو یہ دلائل ہیں کہ یہاں پہ آپ نے سلام ہوا ہے اور آپ نے جواب بھی دیا ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں تکلم، اشارہ وغیرہ جائز تھا. سمجھ آ رہی؟ اور بعد میں یہ ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں.
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الفضيل بن عامر بن ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم صلی على اللہ علیہ رسول وسلم. الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه لشغلا. ہم نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھتے تھے نماز میں، آپ ہمیں جواب بھی دیتے تھے. جب ہم ابشیک نجاشی کے پاس سے آئے تو ہم نے سلام کیا، آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا اور آپ نے فرمایا نماز میں کئی کام ہوتے ہیں. یہ رجعنا کہاں سے لوٹے اور کس طرف لوٹے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے رجوع ابشا سے 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ مکہ کی طرف، بعد میں رستے میں پتہ چلا خبر غلط ہے، پھر واپس ہو گئے، پھر مدینہ کی طرف رجوع ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود ان دونوں معاملات میں تھے، دونوں رجوع میں تھے. اب شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ رجوع الی المکہ تھا، سمجھ آ رہی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ رجوع الی المدینہ ہے. اصل میں اس کے اوپر اختلاف آگے آ رہا ہے کہ نسخ کلام کا کب ہوا ہے، اور آپ نے نماز کے اندر بھی بات کی ہے جیسے ذوالیدین کے واقعے میں آ رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے وہ نماز کو آگے چلایا ہے، نماز آپ نے پڑھی ہے، تو اس کے اوپر یہ بات آئے گی انشاءاللہ. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاه ونامر بحاجنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم عليه السلام وابدني ما قدمه وما حدثا فلما قضى رسول الله الصلاه قال ان الله عز وجل يحدث من ما يشاء وان الله تعالى قد امر الا تكلموا في الصلاه فرد عليه السلام. ہم نماز میں سلام پڑھتے تھے اور ہمیں آپ ونامر بحاجتنا، اور ہم اپنی حاجت کے بارے میں حکم بھی کیا کرتے تھے، دیتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی حاجت کے بارے میں آگاہی بھی کرتے تھے. اچھا جی. فقدیم تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پس مجھے لے لیا اس چیز نے جو آگے اور پیچھے تھی، یعنی میرے اوپر پریشانی لائق ہوگی، ہو یہ تو گڑبڑ ہوگی، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نماز پوری کی، آپ نے کہا اللہ نے پیدا کر دیا ہے اپنے اس معاملے سے جو چاہتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نماز میں بات نہ کیا کرو، پھر آپ نے میرے اوپر سلام کا کیا کیا، جواب دیا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب پیچھے جو لفظ ہے کننا نسلم فی الصلاۃ، نماز میں ہم سلام بھی کرتے تھے اور اپنی حاجات کے حوالے سے آگاہی بھی دیتے تھے. حاجت ایک تو خود جواب والی حاجت ہوگی، سمجھ آ رہی، اور دوسرا نامرو کا مطلب یہی ہوگا نشیرو، اشارے وغیرہ کر کے اپنی حاجت کے متعلق آگاہ کر دیا کرتے تھے، سمجھ آ رہی. جو متعلقہ بالصلاۃ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور بغیر صلاۃ ہو تب بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، چونکہ ابتدا کے واقعات ہیں اس میں یہ جائز ہوگا، سمجھ آ رہی. اپنی کوئی بات کرنا، اشارے سے بتانا یہ جائز ہوگا، ممکن ہے بات سے بھی کرنا یہ بھی جائز ہو. جی چلیں. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب وقتيبة بن سعيد بن ليس حدثنا عن بكير عن نابل صاحب العضاء عن ابي بن عمر عن سعيد رضي الله عنه انه قال مررت برسول صلی اللہ علیہ وسلم. فسلمت عليه فرد اشاره قال ولا اعلم الا قال اشاره بالاصبع وهذا لفظ الحديث. میں نبی علیہ السلام کے پاس گزرا، نماز پڑھ رہے، میں سلام کیا، آپ نے اشارہ واپس کیا. قال راوی کہہ رہا ہے کہ میں صحابی کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا الا قال اشارتن، کہ مگر آپ نے اشارہ کیا، یعنی فعل اشارتن، بیچ میں انگلی سے اشارہ کیا، گویا کہ جواب دے دیا، سمجھ آ رہی. تو جمہور کے یہاں گویا کہ جواب دینا نماز میں سلام کا یہ اب بھی جائز ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ارسلني نبي الله الى بني مصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال اليه هكذا ثم كلمه فقال اليه هكذا وانا اسمعه يقرا ويؤمن براسه فلما فرغ قال ما فعلت الذي ارسلني له فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. یہ بڑی قیمتی روایت ہے، یہ آئے گی انشاءاللہ آگے باس میں ذوالیدین کے واقعے میں. نبی علیہ السلام نے بنی مصطلق کی طرف مجھے بھیجا اور آپ اونٹ پہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے اس طرح سے اشارہ کیا، فقال علی، پھر میں نے کلام کیا، آپ نے پھر میرے لیے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، اور میں آپ سے سن رہا تھا، آپ پڑھ رہے تھے اور اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو ما فعلتا، تو آپ نے کہا کہ وہ کیا ہوا جس میں میں نے تجھے بھیجا تھا، کہا، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ میں نماز میں تھا اس لیے میں نے آپ سے کلام نہیں کیا.
جی تو بنو المستلق کب پیش آیا غزوہ؟ مغازی تو ختم ہو گیا ہے جی اچھا کیا اختلاف ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا رائے ہے؟ جی 6 کا بھی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہو گیا، تو یہ یاد رکھے تاکہ امتحان میں بھی آئے گا نا، کیا خیال ہے کس سن میں پیش آیا، کیا پس منظر ہے؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني الدارمغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سالم قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله الى الله يصلي قال فجاء الانصار فسلم عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله عليه حين كان يسلم عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل زوره وجعل. اچھا جی دیکھیں ذرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میں سنا وہ فرما رہے ہیں نبی اسلام کو باغ تبنے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، انصار آئے انہوں نے اسلام کی اور نماز پڑھ رہے تھے. کہتے میں نے بلال سے کہا کیسے دیکھا تو نبی اسلام کو کہ یرد والے امام ان کو جواب دے رہے تھے، حین کانوا یسلمون علیہ وهو یصلی، جب وہ سلام کہہ رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے یقولوا ہکذا، اس طرح اشارہ کر رہے تھے اور اپنی ہتھیلی کو بچھایا پھیلایا، اور جعفر نے بھی اپنی ہتھیلی کو پھیلایا اور اپنے باطن کو نیچے کیا اور ظاہر کو اوپر کی طرف کیا، یعنی اس طرح کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ آپ نے سلام کا جواب بالاشارہ دیا. جی چلیں، ہمارے یہاں مستحب یہ ہے کہ اس وقت سلام کا جواب نہ دے نہ اشارہ کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ جواب دے دے، وہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ سلام ہی صحیح نہیں تھا تو جواب کیسے صحیح ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك بن الاشعري عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاه ولا تسليم. قال احمد يعني فيما قرأ الا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو في يساره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا لا غرارہ، نہ کمی ہے نماز میں اور نہ سلام میں، یا لا تسلیم فی صلاۃ، نہ نماز میں کمی ہے اور نہ ہی سلام ہے. تو لا تسلیم اب پڑھیں تو پھر ترجمے سے مناسبت ہے کہ نماز میں سلام شلام کوئی نہیں ہے، نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو جواب تو پھر بطریق اولا نہیں دینا چاہیے. اب لا تسلیم اب پڑھیں غرارہ پہ تب ڈال کے پھر موقع کی مناسبت سے، اور اگر تسلیم پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ نہ سلام میں کمی ہے نہ نماز میں کمی ہے، مطلب سلام بھی پورا کرنا چاہیے، یعنی السلام علیکم پورا کہنا چاہیے، ناقص نہیں کہنا چاہیے. بس سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا. امام احمد کہتے ہیں یعنی فیما ارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو سلام کہے اور نہ تیرے اوپر جواب دیا جائے، اور آدمی جو ہے اپنی نماز کے اندر غرر کرتا ہے کہ وہ پھرتا ہے اس حال میں کہ اس کے اندر شک کرتا ہے، تو صلات میں کیسے کمی ہوتی ہے؟ مثلا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 3 یا 4 پڑھی ہیں تو وہ 3 پر اسلام پھیر دیتا ہے، تو اس طرح نہ کرے. سمجھ آ رہی؟ بلکہ 3 پر آگے بنا کرے، یعنی آگے چوتھی ساتھ ملائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا معاويه بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رواه رفعه وقال لا غرار في التسليم ولا صلاه. جی سلام اور صلات میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ معنی یہ جو ہے الفاظ لا غرار فی تسلیم، پچھلے روایت کا قلب ہو گیا نا، ادھر تسلیم پہلے آ گئی ہے، تو یہ دوسرے معنی کو بتا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہ تسلیم میں کوئی کمی ہے، یعنی اس کا تعلق سلام سے نہیں ہے جو مکالمے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ آخری سلام کی بات ہے. سلام کرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، پورا سلام، اور موقع پر سلام پھیرنا چاہیے. جی اور نہ ہی نماز میں. جی قال ابو داود ورواه ابن فزيل على لفظ من فيه ولم يرفعه. جی باب في تشميت العاطس بالصلاه. نماز میں آتش
کو جواب دینا. تشمید جو ہے یہ شماتت سے ہے، تو اس کا مطلب اللہ تجھے گالی سے بچائے. آتش کو جو بندہ تشمید کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کو یہ دعا دینی ہے کہ اللہ تجھے بری چیز سے بچائے. یا سمت سے ہے یہ تشمید، سین محملہ سے. سمت کہتے ہیں حیات الحسنہ کو، کہ اللہ تیری حالت اچھی کرے، چونکہ اس کی حالت بری ہو جاتی ہے غیر اختیاری طور پہ، تو گویا کہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ اللہ تیری حالت اچھی کرے. تو باقی آتش کا نماز میں الحمدللہ کہنا، اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے کہ جمہور کے ہاں یہ درست نہیں ہے، سمجھ آ رہی، جائز نہیں ہے. نماز میں جتنی دعا منقول ہے اتنی پڑھنی چاہیے، اس کے اوپر حمد کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. باقی آتش کو جواب دینا، سمجھ آ رہی، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تخاطب پایا جاتا ہے، یرحمک اللہ یرحمکم اللہ، تو تخاطب نماز میں جائز نہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم المعنى عن حجاج الصواب قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن جابر بن ميمون عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله فوقس رجل قوم میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری. جی لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے. یہ روایت پہلے کہیں گزری ہے، بخاری میں گزری ہوگی کہ نہیں گزری ابھی؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی وا سکل امیا، اور تمہاری ماں گم ہو جائے. جی کیا ہو گیا، مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اوپر سے اپنے ہاتھوں قرآنوں پہ مارنا شروع کر دی. انہوں نے کہا لے جی یہ تو اور باتیں کرنے لگ گئے. جی میں جان گیا کہ مجھے چپ کرا رہے ہیں. عثمان کے یہ الفاظ ہیں. تو غصے میں ہو گیا، لما کی جزا محذوف ہے، تو مجھے غصہ آ گیا لیکن میں چپ ہو گیا. جی نہ مارا نہ جھڑکا نہ گالی دی. یہ نماز اس میں لوگوں کی کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جی ہمارے پاس اسلام آیا ہے. کاہنوں کے پاس آتے جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، آپ نے کہا ان کے پاس نہ جاؤ، بدفالی لیتے ہیں. لوگ اپنے سینوں میں پاتے ہیں. فلا یصدہم، یہ بدفالی ان کو کام کرنے سے نہ روکے، وہ کام کریں کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جی خط لکیریں لگاتے ہیں، جس کا خط اس کے موافق ہو جائے ادریس یا حضرت دانیال علیہ السلام تو تب جا کے وہ بات ٹھیک ہوتی ہے. لیکن اب کیا پتہ کہ خط موافق ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو مطلب یہ بھی ایک غلط کام ہے. جی چند بکریاں احد کی طرف یا جوانی جگہ کی طرف چرایا کرتی تھی. جی میں اس کے اوپر گیا، ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا. مجھے بھی غصہ آتا ہے، جی جس طرح لوگوں کو غصہ کیا تھا. میں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا. یہ چیز مجھ پہ بہت باری گزری. آزاد نہ کر دو اس کو. آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آ. یہ مومنہ ہے. تو ایک تو اس میں کلام فی الصلاۃ کا مسئلہ بھی سمجھ لیا. احناف کے کلام مطلقاً جائز نہیں ہے نماز میں، چاہے آمدن ہو سہون ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں اصلاح ناس کے لیے، اصلاح صلاۃ کے لیے اگر کوئی کلام ہے اور وہ قلیل ہے تو وہ جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ بھول کر کلام جائز ہے، بھول کر قلیل کلام یہ کیا ہے، جائز ہے. اور امام احمد بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ مسئلہ پھر آگے آئے گا، اس لیے اس کو بھی یاد رکھیں. احناف اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً کلام منع ہے. شافعیہ کہتے ہیں قلیل بھول کر جائز ہے. مالکیہ کہتے ہیں قلیل لاصلاح الصلاۃ جائز ہے. ذوالیدین والی جو حدیث ہے وہ اسی مذاہب پر متفرع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ چونکہ کلام ہوا ہے، اب یہ جو کلام ہے یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے اس کو اعادہ صلاۃ کا نہیں کہا، تو یا تو یہ کہا ہوگا لیکن یہاں پہ ذکر نہیں، یا یہ اس وقت کی بات ہے جب کلام
ابھی ابھی منسوخ ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا، کیونکہ ایسے ایسا منسوخ ہوا ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی منسوخ ہو رہا تھا، پورا نہیں منسوخ ہوا تھا، تو اس لحاظ سے اس سے یہ استدلال نہ کیا جائے کہ یہ تو کلام فی الصلاۃ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هشام بن عبد بن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لما قدمت على نبی علیہ السلام کے پاس آیا، مجھے چند اسلام سکھائے گئے، اس میں یہ بھی تھا جی چھینکے جی، تو نے یرحمک اللہ کہنا، مجھے یہ بات سکھائی گئی، اب مجھے یاد تھی جی۔ ایک آدمی چھینک مار دی جی، اونچی آواز سے کہا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، ظاہری بات ہے پتہ چل ہی جاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے یا متوجہ ہو رہا ہے میری طرف جی، یہاں تک کہ یہ چیز مجھے اس نے غصے میں ڈالا جی۔ شزرن، شز شزرا کی جمع ہے کہ تم مجھے ترچھی نظروں سے غصے سے دیکھ رہے ہو، کھروی نظریں، شزر، سمجھ آ رہی جی۔ انہوں نے تسبیح کی سبحان اللہ۔ کس نے بات کی ہے؟ یہ تیری